کابل کندھار ہائی وے پر سرپل چیک پوسٹ طالبان کے مسلسل حملوں کا نشانہ رہی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بعد سے یہاں تعینات فوجیوں نے بالآخر سکھ کا سانس لیا۔ یہاں ہم نے لگاتار حملوں کا سامنا کیا، ہر صبح اور رات ہم نے شدید مشکلات دیکھی، لیکن اب حالات کافی بہتر ہیں۔ بردک صوبے کے دورانی بازار کے دکانداروں کے لیے بھی حالات بہتر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے میں اپنی دکان 5 بجے بند کر دیتا تھا، لیکن عارضی جنگ بندی کے بعد 6 بجے بند کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں سے گولہ باری کی آواز نہیں سنی۔ 19 سالہ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور طالبان نے 7 روزہ جزوی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ اس کے اختتام تک اگر سب ٹھیک رہا تو 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس معاہدے میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا منصوبہ شامل ہے، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کیا گیا ایک وعدہ بھی ہے۔ لیکن اس ڈیل کے تحت طالبان کو ملک کے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے دیگر افغان دھڑوں اور حکومت سے بھی بات چیت کرنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق اس ڈیل کا مقصد مسئلہ افغانستان کا حل ڈھونڈنا ہے۔ Our mission set is very clear. ہمارا مشن بالکل واضح ہے۔ ہم افغانستان کو ایسے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل میں مدد دینا چاہتے ہیں جس کی بدولت یہاں افغانوں کی اپنی حکومت ہو، ایک ایسا طویل مدتی حل جو افغانستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن افغان صدارتی انتخابات کے بعد 2 امیدواروں موجودہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کی جانب سے فتح کے اعلان نے ملک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ماہر مائیکل کوگلمن سمجھتے ہیں کہ یہ بحران ایک ایسے وقت پیدا ہوا ہے جب افغان سیاستدانوں کو طالبان سے مؤثر بات چیت کے لیے اتفاق رائے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایسے وقت جب افغان سیاستدانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، افغان سیاسی دھڑوں کے درمیان اس تقسیم میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ انتخاب کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی بحران ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق افغانستان میں مختلف سیاسی دھڑوں کو طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لانا ایک مشکل عمل تھا، لیکن اس نئے سیاسی بحران نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔